السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائے تحریم ارشد ایپیسوڈ 42۔ اللہ خیر کرے۔ ملکہ چارپائی پہ بیٹھی بار بار فکر مندی سے کوہ نور کا ذکر کر رہی تھی۔ کوئی خبر نہیں آئی؟ ساز صلاح الدین صاحب بیٹھے بولے، نہیں پتر، نہیں آئی۔ یشما دسترخوان لگا رہی تھی۔ دادا ابو وہ رکی۔ ملکہ نے اسے دیکھا۔ مجھے بہت فکر ہو رہی ہے، ابو نے ابھی بتایا ہے، اس کا بہت خون ضائع ہو گیا ہے۔ ایک بوتل عبدالتواب نے دی ہے، بہت زیادہ چوٹ آئی ہے اسے۔ بیٹھے بٹھائے کام بن گیا۔ گلشن ہاٹ پاٹ لیے باہر چلی آئی۔ چنگی پلی ودا ہو رہی تھی۔ پہ گیا کم وکھ لینا اے بیانی ہونا، وکھ لینا اے بیانی ہونا۔ ملکہ نے اسے نظر انداز کیا۔ ان کی بے رخیوں پر یشما کرب سے سر جھکا کر رہ گئی۔ ہمارا ویزا آ گیا ہے، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ پھپھو کو اتنا نہیں کہ وہ 4 دن خوشی کے گزار لیں؟ کیا میری اماں کا اتنا بڑا قصور ہے جو انہیں معاف نہ کیا جائے؟ کیا ان کا ابو کے ساتھ رہنا حق نہیں؟ کیا میرا ابو کے ساتھ دوسرے بچوں کی طرح وقت گزارنا حق نہیں؟ چاچو بھی ناراض ہیں، انہیں خط بھی لکھا مگر ان کا کوئی جواب نہیں آیا۔ پتہ نہیں اس معاشرے میں ماں بہن کا خیال کرنے والا مرد جب بیوی کا خیال کرے تو جینٹل مین سے مرید کیوں کہلانے لگ جاتا ہے؟ کیا یہ کھلم کھلا تضاد نہیں؟ اس نے برتن رکھنا شروع کیے۔ دادا ابو کو بس اینا ہتا اور پھپھو کی آنے والی اولاد کی فکر ہے۔ ابو اور چاچو انہیں لاپرواہ لگتے ہیں۔ یہاں ہر کوئی تعصب کا شکار کیوں ہے؟ یہاں لوگوں کے دل اتنے تنگ کیوں ہے؟ کتنا آسان ہوتا ہے صلح رحمی نبھانے کا سبق دینا، مگر کوئی ہماری طرف سے کھڑا ہو کر یہ کیوں نہیں سوچتا سامنے والا ہم سے کیا رویہ رکھتا ہے، کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے؟ جیسے سارے جوابات تب رد ہو جاتے ہیں جب سامنے والا شخص آپ کے ساتھ تعاون نہ کرے۔ 1 گھنٹے بعد کمرہ اسپتال میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ کانوں میں سرگوشیوں نے خلل پیدا کیا۔ آکسیجن ماسک میں اس نے ایک گہری سانس لی۔ دھیرے دھیرے آنکھیں کھلی۔ خون کی بوتل سے دھیرے دھیرے قطرے ٹپک رہے تھے۔ ڈاکٹر اس کی جانب چلے آئے۔ اس نے منہ سے ماسک اتارا۔ ذہن میں صرف بے ہوش ہونے سے پہلے کا لمحہ تھا اور ایک طوفانی آواز، کوہ نور، عبدالتواب۔ اس کی نگاہیں گھومی۔ وہ باہر ہے۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ وہ اس کی ہارٹ بیٹ چیک کرنے لگے۔ وہ دھیرے سے بولی، جسم درد کر رہا ہے۔ اس کا معائنہ ہوا، اسے انجیکشن دیا گیا۔ غنودگی میں وہ دیدے گھما کر خالی کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر باہر چلے آئے۔ اللہ دیتا متفکر بولا، عبدالتواب کون ہے؟ ساتھ کھڑا اسام کہنے لگا، وہ۔ ہیل کی ٹک ٹک کی آواز گونجی۔ وہ رکا۔ ہاجرہ کینو چھیلتے آگے آئی۔ اس نے ڈاکٹر کو دیکھا۔ میرا بھائی ہے، وہ بتانے لگے۔ مریضہ ذکر کر رہی ہے ان کا۔ اللہ دیتے نے گھور کر ہاجرہ کو دیکھا۔ وہ سادگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بچوں کے معاملے میں کوئی دخل اندازی مت کرے کیونکہ وہ بچے ہمارے لیے ہیں، قانون کی نظر میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسام ڈاکٹر سے کہنے لگا، ابھی بلاتے ہیں ہم۔ وہ اسبات میں سر ہلا کر جانے لگے۔ وہ ہاجرہ کی جانب آیا، تمہارا دماغ اپنے ٹھکانے پر ہے؟ ہاجرہ نے اسے انگلی دکھائی۔ تم چپ رہو، آئی ڈونٹ لو یو اینی مور، اسی لیے میں تمہاری رتی برابر نہیں سنوں گی۔ اللہ دیتا برہم ہوا۔ دیکھیں، آپ اپنے بھائی کو میری بہن سے دور رکھیں، پہلے ہی یہ معاملہ بہت بگڑ چکا ہے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری عزت کا تماشا نہ بنائیں، ہماری روایتوں کا مذاق نہ بنائیں۔ عزت؟ روایات؟ کون سی عزت؟ اس نے بیزاری سے دیدے پھیلائے۔ اگر ایک لڑکی کو ایسا جیون ساتھی مل رہا ہے جو اس کا خیال کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ اسے لگتا ہے وہ خود کو محفوظ محسوس کرتی ہے، تو اس میں اس کے گھر والوں کی عزت کیوں داؤ پر لگ جاتی ہے؟ یہ مغربی سوچ ہے۔ اسام درمیان میں آیا۔ اس نے انگلی دکھائی، یہ مغربی سوچ نہیں، یہ عورت کا بنیادی حق ہے جو عزت اور غیرت کے نام پر عورت سے چھینا جاتا ہے۔ بلا رہی ہوں میں اپنے بھائی کو، اور دیکھتی ہوں کیسے کوئی اسے کوہ نور سے ملنے سے روکتا ہے۔ وہ پلٹنے لگی۔ اس نے انگلی دکھائی۔ بائی دی وے، وہ اسام کو چپتی ہوئی نظر سے دیکھنے لگی، آئی نیور نیو تمہاری سوچ اتنی چھوٹی ہے۔ اسے غصہ چڑھا۔ تھینک یو میری آنکھوں پر سے اپنے نام کی اسموک اسکرین ہٹانے کا۔ اس نے منہ میں کینو کی پھانک ڈالی۔ اسام کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ون مور تھنگ، وہ گھومتے گھومتے رکی۔ اس نے بیج سمیت پھانک گلے میں اتاری۔ یور وائف از سچ اے مانسٹرس کریچر آئی ہیو ایور سین۔ ہاجرہ،
اس کی آواز بلند ہو گئی، مگر اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس نے خود کو بری الزامہ کر کے میرے بھائی کے سر پر تمہاری اماں کی موت کا الزام ڈالا، جبکہ وہ اس وقت اپنے آدمیوں کے ساتھ بازار میں تھا۔ اس کی گواہ کوہ نور ہے۔ اللہ دیتا حق کا بقا رہ گیا۔ اسام نے اس کا لحاظ کرتے مٹھیاں بھیج لی۔ وہ اللہ دیتا سے کہنے لگی، زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی بہن گزشتہ 3 ماہ سے خانہ بند علاقے میں میرے بھائی کی وجہ سے گھسنے کی جرات دکھا چکی ہے، اور آپ خود سمجھدار ہے، سمجھ سکتے ہیں کہ ان دونوں کا معاملہ کتنا سنگین ہے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ اس کا سر جھک گیا۔ پلیز، وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، میرے آگے ہاتھ مت جوڑے۔ میرا بھائی سب چھوڑنے کو تیار ہے۔ آپ کہتے ہیں تو میں اپنے داجی کو بلا لیتی ہوں، وہ اس کی ضمانت دیتے ہیں۔ آپ کی بہن ہمارے ساتھ خوش رہے گی۔ پلیز تعاون کریں، نہیں تو مجھے نہ چاہتے ہوئے عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا۔ اور وہ یہ کہہ کر تیزی سے پلٹ کر جانے لگی۔ اللہ دیتا پریشانی سے بینچ پر بیٹھا، ذہن گڑمڑ ہو رہا تھا۔ میں کیا کروں؟ یہ لوگ میری کوہ نور کی زندگی برباد کر دیں گے۔ اسام ایک گہری سانس لے کر اس کے ساتھ بیٹھا۔ دیکھو، اگر تمہاری بہن راضی ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس کو اندر کروا دیتے ہیں۔ اسام بے اختیار بولا تھا۔ ٹک ٹک کی آواز پھر سے سنائی دی۔ عبدالتواب اس کے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتے خاموش ہوا۔ اس نے عبدالتواب کو شانہ تھپک کر کہا، جاؤ۔ وہ اللہ دیتے کو دیکھ کر اندر جانے کے لیے بڑھا۔ حاجہ ان کے سامنے آتے کینوں کی پھاک لیتے بولنے لگی، کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے ایبرو اچکایا۔ اسام اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ مجھے شاذ سے رابطہ کرنے پر مجبور مت کرو۔ حاجہ نے پھاک چبا کر ایک گہری سانس لی۔ دیکھو، تھانے میں جا کر کمپلین کرو گے، کوئی فائدہ نہیں۔ میرا بھائی 3 ماہ سے بھتہ خوری چھوڑ چکا ہے۔ ویسے اس میں کوہ نور کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ وہ اللہ دیتا سے مشکور انداز میں کہنے لگی، شکریہ، بہت اچھی تربیت کی ہے آپ نے اپنی بہن کی۔ اسے یاد آیا، اس کے علاوہ میرے بھائی نے سب کے قرضے بھی معاف کر دیے ہیں، اس لیے اس کے خلاف کوئی گواہی نہیں دے گا۔ تو پرچہ مت کروانا، نہیں تو مجھے ڈیفنس میں الٹا تم پر ڈیفیمیشن کا دعویٰ کرنا پڑے گا۔ یہ سعودیہ نہیں جو 1 ماہ میں فیصلہ آ جائے گا، 6 ماہ کہیں نہیں جائیں گے اور تمہارا ویزا ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے تم شریف انسان ہو، ان چکروں میں نہ پڑو۔ تم مجھ سے انتقام لے رہی ہو؟ انتقام؟ اس نے تیوری چڑھائی۔ انتقام تو میں تم سے تب لیتی جب تمہاری بیگم نے میرے بھائی پر الزام لگایا تھا، 1 بار نہیں 2 بار، اور میں خاموشی سے سب برداشت کر گئی تھی۔ اس نے اسے سختی سے انگلی دکھائی۔ دیکھو، میرے بھائی کے ساتھ کوئی میس مت کرنا، نہیں تو یاد رکھنا مجھ سے برا یہاں کوئی نہیں ہے۔ وہ تیزی سے جانے کے لیے پلٹ گئی، کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی۔ عبدالتواب سامنے سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ وہ تحلیل سے زیادہ پیاری تو نہیں تھی، عام نقوش، عام سی لڑکی، عام سی آنکھیں، گندمی رنگت، پھر وہ اسے اتنی خوبصورت کیوں لگنے لگی تھی؟ محبت کا پیارا ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ بس جس سے ہو جائے اس سے پیارا کوئی نہیں لگتا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ کسی سے اظہار محبت کرنا جنگ لڑنے سے زیادہ جرأت کا کام ہے۔ یہ سوچتے وہ آگے بڑھی۔ عبدالتواب نے نظریں پھیر کر اسے دیکھا۔ عبدالتواب، تم چھوٹے بچے نہیں ہو، میں بچپن کی طرح تمہارے پیچھے فیڈر لے کر نہیں گھوم سکتی۔ کوہ نور اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اس نے صورتحال دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا، ان کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ اس سے جھک کر اس سے کہا، رجب اور تحلیل کو لے کر آنا ہے؟ عبدالتواب نے ایک نظر اسے دیکھا اور نظر کا مطلب بھاپ گئی تھی۔ اچھا، کل چلے جانا۔ حاجہ سیدھی کھڑی ہوئی۔ کوہ نور، کچھ مت کہنا، مجھے پتہ ہے تمہیں درد ہے۔ دیکھو، وہ گھڑی پر وقت دیکھنے لگی، رات کافی ہو رہی ہے اور میں صبح سے خوار ہو رہی ہوں، اس لیے میں بات سیدھی کروں گی۔ تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو، تم دونوں سے کچھ غلطیاں ہوئی، مگر اس کے باوجود تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو، تو اس کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے۔ اپنے بھائی کی فکر مت کرنا، میں اسے سنبھال لوں گی۔ عبدالتواب، اس نے اس کا شانہ تھاما، یعنی میرا بھائی ایک ذمہ دار شہری بننے کے لیے تیار ہے، جو قانون کی پاسداری کرے گا، حلال کمائے گا اور حلال کھائے گا، تمہیں آگے تعلیم جاری رکھنے دے گا اور خود بھی اپنا BA مکمل کرے گا۔ اس نے جھک کر اس سے پوچھا تھا، ٹھیک ہے تابع؟ وہ کہنے لگا، ہاجرہ۔ کوہ نور نے مسکرا کر منہ سے ماسک اتارا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ سلیمان کو یاد کرنے لگا، جو حلال کھانا چاہے گی وہ تھوڑے میں بھی شکر کر لے گی، جو محبت کرے گی وہ وفا اور عزت پر راضی ہو جائے گی، جو قدر کرے گی وہ 100-200 روپے کی چیز میں حامی بھر لے گی، جو عورت کھری ہوگی وہ تمہارے ساتھ مل کر اپنا اور تمہارا مستقبل بنائے گی، اور جو مادہ پرست ہوگی وہ امیر زادوں کی تلاش میں وقت گوائے گی۔ اسے ہنسی آئی۔ اگر تم اپنی انا کو پرے کر کے دیکھو تو تمہیں اتفاق کرنا پڑے گا، اس بچے میں رشتے نبھانے کی تم سے زیادہ سمجھ بوجھ ہے۔ حاجہ نے آگے بڑھ کر اس کی لہو لہان جیب میں ہاتھ ڈالا۔ وہ چڑھا،
हाजरा ना करो, बड़ा हो गया हूँ मैं। उसने उससे कुछ निकाला। वो संजीदगी से ज़रा मुस्कुराई। उसने उसे अंगूठी दिखाई। ये अंगूठी हमारी अम्मा की है। उसने जल कर देखा, जो उसने मुझे मेरी शादी पर पहनने नहीं दी। अब्दुल तवाब ने कोहिनूर को देखा। उसे याद आया वो तहलील को वो अंगूठी पहनाने लगा था जिस पर वो इनकारी हुई। जाकर किसी और को पहनाना ये अंगूठी, क्योंकि आज के बाद ये अंगूठी मुझ पर हराम हुई। और वो फिलफौर अपने कमरे की जानिब दौड़ गई। वो बेबसी से लब भीजे वहाँ खड़ा रहा। वो छिल्ले को 2 उंगलियों में पकड़े उसे ऊपर उठाकर देख रहा था। किसी और को पहनाऊं? वो धीरे से पलटने लगा। सामने से कोहिनूर आती चीखी। वो लम्हे भर के लिए तासुर ना दे सका और वो डरी हुई गुस्से से बोलती तहलील के पीछे जाने लगी। तेरा निकाल दिया है, देव बनते फिरते हो। उसे हंसी आई। वो जब्त करने लगा। ये अंगूठी उसके लिए थी। हाजरा बताने लगी, इस अंगूठी की ओरिजिन बहुत ही रोमानवी है। ये हमारी दादी की अंगूठी थी। वो पहला तोहफा है जो दादी ने अपनी बेगम को दिया था। चूँकि मेरी अम्मा दादू की भांजी थी, इसलिए उन्होंने ये अंगूठी नीलुफर की बजाय मेरी अम्मा को उनकी शादी पर तोहफे में दी। अब ये अंगूठी नस्ल दर नस्ल हमारे घर की बहू को मिल रही है। मैं तुम्हें पहना रही हूँ, तुम अगली बहू को पहनाना। वो झुकी और उसे अंगूठी पहनाकर सीधी हुई। उसने तंजन अब्दुल तवाब को देखा। गुड हेवंस, वाई एम आई नॉट सेटिंग सेंटिमेंटल। उसका तंज और फिर लबों पर उतरती मुस्कान। तबाही थी तबाही। दरअसल जाते जाते वो बता गई थी कि उसने अभी तक कोहिनूर को कबूल नहीं किया था। वो जाने के लिए पलटी। अब्दुल तवाब ने कोहिनूर को देखते हंसी जब्त की। ये ना, और वो मुस्कुरा कर बोली, इतनी भी बुरी नहीं है। दूसरी तरफ चम्मच चाय के कप में घूम रही थी। सामने बैठी उल्फत उसे देख रही थी। मैंने तुम्हारे साथ इतनी ज्यादती की है, फिर भी तुम मेरा हाल पूछने आए और अब मेरे लिए चाय बना रहे हो। लबों पर मुस्कुराहट उतरी। मैं हसीन औरतों के साथ चाय पीना पसंद करता हूँ। मोबाइल की घंटी बजने लगी। उसने उसे देखते उज्र पेश किया। माजरत, 1 मिनट। उसने जेब से मोबाइल निकाला और कॉल उठाने लगा। कान से मोबाइल लगाया। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ में शनासाई महसूस हुई। उसाम वो सख्ती से कह पड़ा, मैंने तुम्हें एक शिकायत करने के लिए टेलीफोन किया है। कल रात को तुम्हारे साले ने हमें बहुत परेशान किया है। हमारे कारीगर की बहन के साथ उसका माशका चल रहा है। मासूम सी बच्ची को बातों में ले आया है और उसका भाई बहुत ज़्यादा परेशान है। मासूम सी बच्ची? वो तवज्जो से सुनने लगा। तुम्हारी बीवी ने भी कम नहीं की। कवानीन के ज़रिए हमें अच्छा खासा डराया धमकाया। तुम्हारा ख्याल करके मैं खामोश था। उसने उल्फत के सामने चाय की प्याली रखी। अच्छी बात है, भाभी है तुम्हारी? हाँ। इस बार वो चौंक कर रह गया। इसे कभी वो लड़की गलत नहीं लगी। खत मुझे वो लिखती थी, मार मैं खाता था, चूड़ियाँ पहनवाने की ख्वाहिश वो करती थी, धमकियाँ मुझे मिलती थी, स्कूल में लड़कों से बात वो करती थी, शामत उन लड़कों की आती थी। इस लड़की की खामियां इसे कभी नज़र नहीं आती। वो कहने लगा, जहाँ तक बात बच्चों की है, वो हमारे लिए बच्चे हैं। कानून की नज़र में वो बच्चे नहीं। जो कर रहे हैं करने दो। जो तुम नहीं कर सके तो वो अब बच्चों को रोकना चाह रहे हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ है। उसाम नाराज़ी से बोला था, तुम बीवी के पीछे लगकर बहुत गलत कर रहे हो शाज। थोड़ी देर तक मिलता हूँ, फिर बात करते हैं। ये कहते उसने कॉल काट दी और उल्फत की जानिब मुतवज्जा हुआ। हाँ उल्फत, मैं कभी भी माल को एक जगह पर नहीं रखती। तुम्हारे साथ ताउन करके मैंने एक पेटी पुराने अड्डे पर छोड़ी है और दूसरी तुम्हारे ज़िम्मे। बस तुम मुझे इस्लाम की ज़मानत दो। वो सांस लेने के लिए रुकी। चेहरे पर पशेमानी के आसार वाज़ेह हुए। शाहनवाज से मेरी कोई अदावत नहीं थी। मैं ये धंधा अपने बच्चे की विलादत से कब्ल ही छोड़ चुकी थी। इस्लाम मुझे कबूल नहीं कर सकता था। बख्त रवा मुझे हरगिज़ कबूल नहीं करते और मैं भी ये सच कबूल कर चुकी थी। मैं अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रही थी। माजी के बाब से वो गुजरते सफ़र करने लगी। अपने दूध पीते बच्चे को वो टहला रही थी और उसकी पुश्त पर हाथ फेर रही थी। चलो जल्दी 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 हजम करेगा मेरा बच्चा। बाहर अचानक से फायरिंग की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसकी चीख निकली। उसका बच्चा ज़ोर ज़ोर से बिलख कर रोने लगा। मुसलसल फायरिंग की आवाज़ सनसनी पैदा कर रही थी। बेटा, वो घबराहट से उसे चुप करवाने के लिए हिलाने लगी। कमरे से दोशीज़ाएँ निकल कर आई। उल्फत, क्या हुआ? पता नहीं, मैं बहुत छोटी थी। मेरे साथ रफ़ीक मेरे बच्चे को संभालने में मेरी मदद किया करती थी। बाहर का दरवाज़ा खटका। खोलो, एक लड़की ने पूछा। नहीं। उसने खौफ से नफ़ी में सर हिलाया। उस पार से किसी ने दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से बूट मारे। वो खौफ से पीछे होने लगी। शेरख्वार बच्चा मुसलसल रो रहा था। खौफ खुद खौफ से सीना फट रहा था और वो अपने बच्चे को सीने से लगाए कह रही थी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ बेटा। दरवाजे पर सुराख होने लगे। लड़कियां चीख कर पीछे हट गई। दरवाज़ा टूट कर गिरा। असलम तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। वो घबरा कर पीछे हुई।
کیا چاہیے تمہیں؟ ادھر دو یہ بچہ۔ اس نے آگے بڑھ کر اس سے بچہ لیا۔ اجنبی کے لمس پر شیر خوار بچہ مزید زور سے رونے لگا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو اسے؟ اس نے اسے دیکھا۔ تم بھی یہاں سے نکلو۔ وہ چارپائی پہ سے چادر اٹھا کر دیوانہ وار اس کے پیچھے آئی۔ وہ مسلسل اپنے بچے کو دیکھ رہی تھی۔ باہر کون ہے؟ یہ فائرنگ کیسی ہے؟ چیتا ہے۔ چادر سے منہ چھپائے وہ نکل رہی تھی۔ یہاں۔ باہر نکلتے وہ بچہ خاموش ہو گیا۔ ریڈ کی ہے پولیس نے، وہ تیزی سے چلتے بتا رہا تھا۔ تو وہ یہاں تم سے ملنے آیا تھا؟ تم مجھ سے؟ وہ حیرت کا تاثر دیے بنا نہیں رہ سکی۔ میں یہ سب کچھ چھوڑ چکی ہوں، اور میرا بچہ دو مجھے۔ وہ شیرنی بنے آگے آئی اور اس سے بچے کو چھیننے لگی۔ میرا تم لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسلم نے اسے دھکا دیا۔ پیچھے ہٹو۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہاں صرف پولیس نے ریڈ نہیں کی، اس میں تمہارا کوئی ذاتی مفاد ہے۔ وہ مال لینے آیا ہے نا جو تم نے یہاں چھپایا ہے، اور اسلام کہاں ہے؟ وہ نظر گھما کر دیکھنے لگی۔ ادھر دو میرا بچہ۔ اپنے بچے کو دیکھتے اس کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ دو مجھے۔ اس نے اسے پیچھے کھینچا۔ تمہارا بچہ محفوظ نہیں ہے، نہ ہی تم۔ یہاں سے نکلو۔ میرا بس ایک کام کر دو، تمہیں تمہارا بچہ مل جائے گا۔ یہ نہیں رہ سکتا میرے بغیر۔ وہ چیخنے کو آ گئی۔ بہت چھوٹا ہے، یہ رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ دودھ پیتا ہے۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، آنکھ سے آنسو ٹوٹے، مگر اس ظالم کو مجھ پر اور میرے بچے پر رحم نہیں آیا۔ وہ بہت چھوٹا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں اس شیر خوار بچے کو محسوس کیا۔ میرے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتا۔ میں جانتی تھی وہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے بھیگتی آنکھوں سے شاز کو دیکھا۔ اسی لیے میں نے سب چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، صرف اپنے بچے کے لیے۔ عورت بیوی بن کر بھی تنہا رہ سکتی ہے، مگر ماں بن کر نہیں۔ ماں بن کر وہ ماں ہی رہتی ہے۔ وہ آنسو پوچھنے لگی۔ اس دھندے میں آ کر پیسے کمانا غلط ہے۔ تمہیں غلط لگتا ہے، دنیا والوں کے لیے غلط ہے، مگر اس انسان کے لیے یہ غلط نہیں ہے جس کا مذہب غربت ہو اور اس کا دھرم بھوک ہو۔ میں 16 سال کی تھی۔ میرے پاس نہ تعلیم تھی نہ کوئی ہنر۔ میں نے محنت کرنا چاہی، گھر کی ملازمہ بن کر ملازمت کی۔ میری مالکن کے بیٹے نے مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ میں تھانے گئی، کسی نے میری رپورٹ درج نہیں کی۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی، کسی نے میری بپتا نہیں سنی۔ میں نے بہت کوشش کی میں ایک اچھی لڑکی بن کر زندگی گزار سکوں، مگر اس معاشرے نے مجھے وہ زندگی جینے کا حق نہیں دیا۔ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہیے۔ اسلام نے کہا رقص چھوڑ دو، میں نے چھوڑ دیا۔ اسے مجھ پر ترس آیا تو اس نے مجھ سے شادی کر لی، مگر پھر بھی وہ مجھے قبول نہیں کر پایا۔ میرے ساتھ ظلم و زیادتیاں ہوئی، مگر میں پھر بھی اپنے گناہ کا دفاع نہیں کر رہی۔ میرا گناہ پھر بھی میرا ہی گناہ ہے، مجھے معاف کر دو۔ اس نے ٹیک ہٹائی، وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تمہاری معافی نہیں چاہیے، اور نہ ہی تم بری عورت ہو۔ اس نے لرزش سے بھیگی پلکیں اٹھائی۔ نہ ہی تمہارے کردار میں کوئی میل ہے، عورت بد کردار ہوتی ہے، ماں نہیں۔ وہ سادگی سے اس سے کہہ رہا تھا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ایک مرتبہ یہ سب ٹھیک ہو جائے پھر تم اپنے بیٹے کے ساتھ رہو گی۔ وہ کوٹ سے کچھ نکالنے لگا۔ اس نے ایک تصویر نکالی اور اس کے سامنے رکھی۔ یہ تصویر ہے اس کی۔ اس نے تڑپ کر وہ تصویر اس سے لی تھی۔ شکریہ، تمہارا بہت شکریہ، اللہ تمہیں لمبی زندگی دے۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے کبھی اس تصویر کو دیکھتی اور کبھی اسے۔ کوئی بات نہیں، وہ کوٹ درست کرتے اٹھنے لگا۔ ایک منٹ، الفت نے اسے دیکھا۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے شاہ نواز کی موت ہٹ اینڈ رن کی وجہ سے ہوئی تھی؟ اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ بالکل نہیں۔ اس نے سنجیدگی سے اتفاق کیا۔ میرا بھی یہی ماننا ہے۔ دوسری طرف برفیلی صبح خنکی سے بھری فضا۔ وہ کاندھوں پر شال اوڑھتے باہر چلی آئی۔ سامنے سیڑھیوں پر سے اسے رجب آتا دکھائی دیا۔ صبح بخیر، اس نے بشاشت سے اس سے کہا تھا۔ صبح بخیر۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ چترال جا رہا ہوں، وہ اسے بتا رہا تھا۔ گاؤں والوں کا کچھ سامان لے کر آنا ہے، باچا کی اماں کی خیر خبر لینی ہے، پھر ایجنٹ کو انکار کروں گا، شہر رابطہ کروں گا اور پھر آ کر تمہیں ساری صورتحال سے آگاہ کروں گا۔ صبح صبح نکل رہا ہوں، آتے شام ہو جائے گی، بتا کر جا رہا ہوں، فکر مت کرنا۔ میرے لیے کیا لاؤ گے؟ اس نے جھٹ سے پوچھا تھا۔ اسے ہنسی آئی۔ کیا لے کر آؤ؟ اس نے آنکھیں چینی کی۔ ایک اچھی سی سویٹر۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ وہ جانے لگا، پھر رکا۔ اچھا، اس نے بھوک کھجایا اور الجھا ہوا سا پوچھنے لگا، کیا عبدالتواب تمہاری پہلی محبت تھا؟ اس نے لبوں پر نرم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، واپس آ جاؤ، پھر بتاؤں گی۔ تحلیل ہاتھ باندھ کر کھڑی تھی۔ وہ پلٹا اور جانے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا جا رہا تھا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتی رہی۔ ایک انسان ہے میری زندگی میں جو تنساز ہونے کے باوجود بے وجہ اپنی طاقت اور اپنے ہنر کا دھوس نہیں جماتا، جو بے شمار علم سینے میں لیے اس کی راگ نہیں الاپتا، جو بہت کچھ کہنے کی بجائے صرف سننے کو ترجیح دیتا ہے، تھوڑا غیر رومانوی ہے پر اپنے انداز میں بہت رومانوی ہے۔
हाजरा ने जमाई रोकी। अब्दुलतवाब ड्राइव कर रहा था। उसने सीट से टेक लगाए उससे पूछा, ये गाड़ी तुम्हारी है? उसने बदगुमानी से उसे देखते पूछा, तुम्हें कोई शक है? वो मशकूक नज़र से उसे देखने लगी। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? जवाबन उसने पूछा, तुम्हारे शौहर की गाड़ी कहाँ से आई? उसने खामोशी इख्तियार करके सीने से बाजू लपेट लिए टर्न लेते कहने लगा, वैसे तुम्हें पहले कोहिनूर से माजत करनी चाहिए थी। उसने सफाकाना अंदाज में उसे देखा। ऐसा उसने तुमसे कहा? वो पूछने लगी, माफ़ी किस लिए? उसने जो किया, मैंने जो किया, हिसाब बराबर। अब नई ज़िंदगी, नया बाप। और तुम? वो सख्ती से उसे उंगली दिखाने लगी। खबरदार, जो तुमने उसके सामने मुझे कभी कुछ कहा, समझे? बड़ी बहन हूँ तुम्हारी और पाला है मैंने तुम्हें, कपड़े से लेकर लंगोट तक धोए हैं। वो बेजारी होने लगा। अच्छा खासा तुम्हें बड़ा और समझदार करके इंग्लिस्तान गई थी, माँ बनकर पाला है मैंने तुम्हें, और इतनी शर्म नहीं है तुम्हें मुझे बाजी कहकर बुलाओ? सुलेमान को देखा है कैसे बुलाता है तहलील को? पर तुम्हें हया नहीं। अब करो तुम बात उसके सामने मेरे मुतालिक ऐसी वैसी, और उसे भी समझा दो मैं घर की बड़ी बेटी हूँ। शी शुड नो हर प्लेस एंड डू टेल हर आई एम द मास्टर हियर। उसने ज़ब्त से एक नज़र उसे देखा और दीदे घुमाई। ये बड़ी बहनें इतना धौंस क्यों जमाती हो? मूड से बैठी हुई थी। चची ख्वामख्वाह बड़ी फूफू को बिजली पसंद कहती है। दर हकीकत वो फ़िक्रा तुम्हारे लिए बना है, बड़ी नंद बिजली पसंद। उसने तायद की, ऑफ कोर्स तुम्हारे जैसी फुप्पुओं को बच्चे फुप्पे कुटनी कहते हैं। उसने खिड़की के सहारे कोहनी टिकाई, और तुम्हारे जैसे मामूओं को बच्चे जन्मुरीद कहते हैं। हाजा ने सामने देखा तो गाड़ी थी। ओ ब्रेक लगाओ। अब्दुल तवाब ने एकदम ब्रेक लगाई। ओए, पुलिस की गाड़ी थी। गाड़ी से बाहर अफसर निकला। हाजा ने गले से थूक निकला। उसने खिड़की से झुककर देखा। क्यों जनाब, सवेरे सवेरे ठोकने लगे थे? नशे में है क्या? वो बोलने लगा। हाजा ने गला खंकारा। सुने, मुझसे बात करे। वो उसकी जानिब देखने लगा। मैं इसकी वकील हूँ, आपसे भी कर लेते हैं बात। वो घूमकर उसकी जानिब आया। जी मोहतरमा बैरिस्टर हाजरा, ये तरमीम तो लाजिम व मलजूम थी। आप अपना कार्ड दिखा सकती है? जी नहीं। अब्दुल तवाब घबरा गया। कानून की कोई शक मुझे मजबूर नहीं कर सकती कि मैं आपको अपना कार्ड दिखाऊं, हत्ता कि कोर्ट के जज साहिबान भी। वैसे इस मुल्क की पुलिस अपने आप को समझती क्या है? जहाँ देखो जब देखो किसी भी चीज़ का क्लेम करने लग जाती है। वो सांस लेने के लिए रुकी। वो अफसर खामोशी से उसे देख रहा था। ये मेरे मौकिल अब्दुल तवाब असलम भट्ट है। पिछली दोपहर से ये बिना खाए पिए अस्पताल में अपनी मंगेतर के पास थे। पेशे से ये पहलवान है, इसलिए इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा वर्जिश करनी पड़ती है और ख़ुद को फिट रखना होता है। कल से इन्होंने कुछ ना खाया है ना पिया है, शायद तभी इन्हें हाइपोग्लाइसीमिया की शिकायत हो गई है। हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो ब्लड शुगर, और मेडिकली ये बात साबित है, जब इंसान का ब्लड शुगर लो हो जाता है तो वो नशे में लगता है, पर ऐसा होता नहीं। उसने अपना पर्स खोलकर एक टॉफ़ी निकाली और अब्दुल तवाब की जानिब बढ़ाई। खाओ इसे, अभी ठीक हो जाता है। बैरिस्टर साहिबा, वो पेचीदगी से उसे देखते पूछने लगे, अगर आपके मौकिल को ब्लड शुगर की इतनी ही शदीद शिकायत है तो आप ड्राइविंग क्यों नहीं कर रही? हाजा ने उफ करते दीदे घुमाए। पहली बार ड्राइविंग इट्स सेल्फ ड्राइव करना होता है। गलत अंग्रेज़ी बोली है आपने। दूसरी बात, मेरे पास मेरा लाइसेंस नहीं है, तो इनके पास इनका लाइसेंस है। वो अब्दुल तवाब की जानिब आया। अब्दुल तवाब सामने ही रखे कागज़ उठाने लगा। हाजा ने उसे रोका। एक मिनट, हमने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया जो ये हमसे यूँ तफ्तीश करे। क्या हम इन्हें क्रिमिनल नज़र आते हैं? पुलिस अफसर खामोश हो गया और मुड़ने लगा। हालांकि इनके पास हक था, पर अगर अपनी शनाख्त वाज़े करते, लेकिन कानून ही नहीं पढ़ा। हाजरा महफूज होते हुए बड़बड़ाई। अब्दुल तवाब ने गाड़ी स्टार्ट की। कल से जलील करवाया है तुमने मुझे। रात को कहा था केनू खा लो, सेब खा लो, केला खा लो, कुछ खा लो कुछ, और वो तेज़ी से गाड़ी उड़ा कर ले गया। और उसकी जानी मुतवज्जा हुई। लेकर क्यों गए तुम? अभी मुझे उससे पूछना था। क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? क्योंकि इस मुल्क के कानून की कोई शक पुलिस वाले को ड्राइविंग लाइसेंस ना रखने की आज़ादी नहीं देती। और क्या कह रहा था? मैं अपना कार्ड दिखाऊं? पहले मुझे ये बताता कि क्या मैं उसका पुलिस का कार्ड देख सकती हूँ? मुझे क्या पता वो पुलिस महकमे में था भी कि नहीं। मालूम नहीं इसको इस मुल्क में पुलिस के भेस में लुटेरों ने क्या अंधेर नगरी मचाई हुई है। पीछे अस्पताल है, कह रहे थे अस्पताल से आए हैं। अब बताओ, सुबह सवेरे अस्पताल से आ रहे हैं? जाहिर है अफरा तफरी की सूरत हाल में ही गए होंगे। तफरी करने तो जाने से रहे। हमारे पास तो लाइसेंस ना होने की वजह है। इसकी क्या वजह है?
اس کی کیا وجہ ہے؟ میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں نہیں ہوگا، رکھیں گے ہی نہیں کیا؟ اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس، گن لائسنس اور پولیس کا کارڈ تھا۔ تمہیں پتہ ہے باہر کے ممالک میں جب کوئی پولیس افسر یا خفیہ ایجنسی سے افسر کو اریسٹ کرتا ہے یا اس کی تحقیقات کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنا کارڈ یا گلے میں پہنا بیج دکھا کر بتاتے ہیں آئی ایم اے کاپ اور ڈیٹیکٹیو اور واٹس سو ایور۔ ویسے باہر کے ممالک سے ہمیں اپنے مفاد کے لیے بہت کچھ نقل کرنا آتا ہے، مگر کام کے وقت کچھ یاد نہیں رہتا۔ ہاجرہ عبدالطواب بیزاری ہو گیا، مگر وہ بولے جا رہی تھی یہاں ہماری زندگی سے پریشانی کے بادل ہے کہ چھٹ نہیں رہے، اور یہ ہے کہ آ گئے۔ کل سے میرے شوہر سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، گھر والوں کا راز سے پتہ نہیں۔ کل سے اسپتال میں خوار ہو رہی تھی، بھابھی میری اسپتال میں ہے، 1 منٹ کے لیے بھی سوئی نہیں، اوپر سے بھائی کی بلڈ شوگر لو ہو گئی ہے اور یہ ہم سے لائسنس مانگ رہا تھا۔ یہ قانون کا رکھوالا ہے، اور جب یہ ہی قانون کی پاسداری نہیں کرے گا تو شہری اس سے کیا سیکھیں گے؟ میں اس حالت میں بھی قانون کی پاسداری کر رہی ہوں، اور یہ ڈیوٹی میں ہونے کے باوجود اپنے پاس اپنی ڈیوٹی سے جڑے ضروری کاغذات نہیں رکھ سکتا تھا۔ تم بات بڑھا رہی ہو، لوگ بحث ہی نہ کرے۔ وہ تیزی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ میرا تو کام ہے بحث بازی۔ A lawyer is born for to win the argument۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگاتے کہنے لگے، ویسے مجھے ہائپوگلائسیمیا نہیں ہے۔ وہ انہماک سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ پتہ ہے مجھے، وکلا اکثر ڈیو کیسز میں موکل کو رہا کرنے کے لیے چند بیماریوں کے نام لیتے ہیں، ان میں سے ایک ہائپوگلائسیمیا ہے۔ انفلوئنسڈ انڈر ڈرنکنگ۔ تم نے جھوٹ کہا؟ وہ حیران ہوا۔ اس نے اسے دیکھا۔ میں نے کہا تھا شاید تبھی انہیں ہائپوگلائسیمیا کی شکایت ہوئی ہے، اور تم اس سے واقعی لائسنس مانگتی؟ یہ ہمارا حق ہے عبدالطواب۔ وہ سیدھا سامنے دیکھ رہی تھی۔ ہم کسی بھی ارے غیرے کو اپنے کاغذات نہیں دکھا سکتے۔ اوہ گاڈ، ایک تو اس ملک میں لوگوں کو اپنے حقوق کا بالکل شعور نہیں، اور اگر وہ تمہیں گرفتار کر لیتا تو؟ وہ فکر مند ہوا۔ ریلیکس، میں فارنر ہوں، میرے پاس برطانوی وطنیت ہے، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ وہ باہر دیکھنے لگا۔ تم یہ بھی کہہ سکتی تھی ہم رات کے جاگے ہوئے تھے، یہ کہتی تو ابھی ہم تھانے میں ہوتے۔ تمہیں نہیں لگتا تم ضرورت سے زیادہ کچھ زیادہ ایول ہوتی جا رہی ہو؟ اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر اٹھایا۔ اس میں ایول کی کیا بات ہے؟ میں ڈیفنس بیرسٹر ہوں۔ اچھا، وہ اس کی سننے لگا۔ تحلیل اور رجب کو لینے بس میں جانا۔ تم کل سے بہت تھکے ہو، اور میں مزید کوئی ایکسیڈنٹ برداشت نہیں کروں گی۔ بس کرو۔ وہ چڑ پڑا۔ کتنا بولتی ہو، تمہارا شوہر تمہیں کیسے برداشت کرتا ہے؟ اس نے ناک سکیڑ کر اسے دیکھا۔ کاش تم گاڑی بھی اپنی زبان کی طرح چلا سکتے، اور کاش تم میری گاڑی کی طرح اپنی زبان کنٹرول میں رکھ سکتی۔ وہ رات کی تھکان سے چور گھر آئے۔ عبدالطواب گاڑی لگانے لگا۔ حاجرہ کندھے پر بیگ لٹکائے ہاتھ میں خاکی لفافہ پکڑے گھر میں داخل ہوئی۔ جیسے وہ صحن میں آئی، سلیمان نے ریسیور کان سے لگائے اسے دیکھا۔ باجو، وہ رکی۔ اس نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ گئی۔ فوراً سے اس کی جانب چلی آئی۔ اس نے اس سے ریسیور لیا۔ ہیلو، کیسی ہو؟ شاز کی آواز کانوں میں پڑی۔ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ سلیمان مسکرا کر جانے لگا۔ ٹھیک ہوں۔ تمہاری ایک شکایت ملی ہے، تمہیں نہیں لگتا تم نے کل رات کچھ غلط کیا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اچھا، وہ بات بدلنے لگا۔ میری الفت سے آج ملاقات ہوئی ہے۔ اس نے فی الفور اوپر جنگلے کی جانب دیکھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچھی عورت ہے وہ، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے یہ سارا معاملہ کلیئر ہونے کے بعد وہ تم لوگوں کے ساتھ رہے گی۔ اس نے گردن سیدھی کی۔ شاز، میں اسے اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی، یہ گھر میرے باپ کا ہے۔ جواب سن کر اس نے لب بھیج لیے۔ اس لیے یہ میں طے کروں گا یہاں کون رہے گا اور کون نہیں۔ میں اس سے ایک چھت تلے برداشت نہیں کر سکتی۔ کل یا پرسوں واپس آ جانا۔ کیوں؟ ماتھے پر بل پڑے۔ کیا اب وہاں خطرہ نہیں؟ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ، کیا تم اسمگلنگ کے لیے کسی عرب ملک جا رہے ہو؟ تمہیں یہ کس نے کہا؟ اس نے جھٹ سے پوچھا تھا۔ اس وقت وہ ضروری نہیں، ضروری یہ ہے کہ مجھے تم اپنی اسٹریٹجی بتاؤ۔ کیا تم نے الفت سے مال نکلوایا ہے؟ اور نکلوایا ہے تو کیسے نکلوایا ہے؟ کیا معاہدہ ہوا ہے تم دونوں کے درمیان، جو تمہیں وہ اچانک اتنی اچھی لگنے لگی ہے؟ تم ابو اور سردار کو ملوا رہے ہو، پر الجھاؤ گے کیسے؟ کیونکہ اب تمہیں خطرہ ہو سکتا ہے، اور ابو سردار سے ڈیل کیوں کریں گے؟ یہ تم اپنے ابو سے پوچھو۔ اور اس پار سے اس نے فون ٹھک سے رکھ دیا۔ حاجرہ نے ضبط سے لب دبا لیے اور کلس کر جانے لگی۔ اگر الفت یہاں آئی تو؟ وہ بڑبڑا کر جانے لگی۔ I'll divorce him۔ قدم رکے۔ یاد آنے پر اس کی آنکھیں کھلی۔
100%۔ اسے اپنے ہاتھ سے محبت کی نفسیات کا ٹیسٹ پیپر گرتے ہوئے دکھائی دیا اور اس نے مٹھیاں بھیج لی۔ نہیں، نفسیات کہتی تھی، آپ جتنی دیر کسی سے اپنے احساسات چھپائیں گے، آپ اتنا ہی اس کی محبت میں گرفتار ہوتے جائیں گے۔ ریسیور پر رجب کا ہاتھ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیا۔ سردی کی شدت الگ اور خوف الگ تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اللہ خیر کرے۔ گھنٹی جانے لگی۔ اس نے لب دبا لیے۔ وہ سوچنے لگا، شروع میں اس کشمکش میں تھا کہ مجھے مستقبل میں کیا کرنا ہے، مگر اب میرا نظریہ صاف ہے، میری بصیرت صاف ہے۔ مجھے اس ملک میں رہنا ہے اور فیشن ڈیزائننگ کا بزنس کھولنا ہے۔ میں ابا کا فخر بنوں گا، اپنے سر سے الزام ہٹاؤں گا، تابع سے صلح کروں گا اور اماں اور ابا کا خرچ اٹھاؤں گا۔ تحلیل میرے ساتھ ہے، مجھے اب کسی چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ گھنٹی جا رہی تھی مگر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ مایوس ہونے لگا۔ ہیلو، ملکہ کی آواز۔ پیچھے اسے عنایتا کی آواز سنائی دی۔ امی۔ بیٹا ایک منٹ، نانا ابو کی چیزیں نہ چھیڑو۔ اس نے کان سے ریسیور لگایا۔ ہیلو، وہ جذباتی ہو کر بولا۔ ملکہ، رجب۔ وہ عرصے بعد اس کی آواز سن کر حیران رہ گئی۔ ملکہ کیسی ہو؟ امی کیسی ہے؟ گھر میں سب کیسے ہے؟ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی، کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ ملکہ، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں واپس آ رہا ہوں، میں اپنی بے گناہی ثابت کروں گا، مجھے پھنسایا گیا تھا۔ ملکہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ امی۔ اس نے لب دبا کر منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ عنایتا اس سے لٹک رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ گھر آئی ہوئی ہو؟ اینا ٹھیک ہے؟ اور یشما بھابھی سب ٹھیک ہے؟ طلال کہاں ہے؟ وہ تیزی سے پوچھ رہا تھا۔ اماں سے کہنا پریشان مت ہونا۔ ملکہ نے سانس لینے کی کوشش کی۔ اس کی سسکی کی آواز اسے سنائی دی۔ اماں فوت ہو گئی ہے رجب۔ اس کی آنکھیں مکمل کھلی۔ اماں فوت ہو گئی ہے؟ ریسیور پر گرفت کمزور ہوئی تھی۔ ایسا لگا سارا بدن سرد پڑنے لگا ہے، اور وہ تجھے بہت یاد کرتی تھی۔ تیرے جانے کے بعد ایسا کوئی دن نہیں تھا جب انہوں نے تیرا ذکر نہیں کیا ہو۔ اس کی آواز بھیگ گئی۔ اماں کو پتا تھا تو بے قصور ہے، اماں کہتی تھی تیری کوئی غلطی نہیں۔ جذبات میں اس کی آنکھیں پھیلنے لگی۔ اس پار وہ سسک کر بیٹھا۔ سامنے بیٹھا آدمی سنجیدہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا بھیا؟ تم یہ مت سوچنا۔ ملکہ نے ہاتھ ہلائے۔ بالکل نہ سوچنا، تمہاری وجہ سے اماں کو کچھ ہوا ہے۔ یہ سب تابع نے کیا ہے، تابع کی وجہ سے اماں مری ہے۔ وہ حرکت نہیں کر سکا۔ سردی میں وہ منجمد ہونے لگا۔ وہ تیرے جانے کے بعد گلی میں گشت کرتا تھا۔ پستول لے کر اس نے یہاں فائرنگ کی۔ اماں کی طبیعت خراب رہتی تھی، اس کے ڈر سے ہم باہر نہیں جا سکے، اس کی وجہ سے ہماری اماں مری۔ اس بدبخت نے ہمارے گلی والے لوگوں کو بھی پریشان کیا۔ ہمارے رشتہ دار، تایا ابا سب گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ پولیس ہمارے گھر آ کر تلاشیاں لیتی، تمہیں ڈھونڈتی۔ اس ڈر سے طلال نے گھر چھوڑ دیا، سب بکھر گیا۔ ابا کو پولیس نے تشدد کا نشانہ بنایا، اور کیجو اور اس کے میاں کو جیل ہو گئی۔ وہ رونے لگی۔ ہماری گلی ویران ہو گئی، ہم ویران ہو گئے۔ کشمیری ہمیں۔ وہ ہچکیاں لینے لگی۔ میں کھا گئے۔ آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اس نے وہاں بیٹھ کر سر جھکائے، منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ پولیس مجھے بھی لے کر جانا چاہتی تھی، پتہ نہیں کیسے مجھ پر رحم آ گیا ان کو۔ امجد 2 ہفتے مجھے لینے نہیں آیا، ہر روز مجھے ذلیل کرتا تھا۔ اسے موقع مل گیا تھا، میں واپس نہیں جاتی تو وہ مجھے اور سناتا۔ میں نہیں رہنا چاہتی اس کے ساتھ۔ گلشن مجھے طعنے مارتی ہے، وہ تیرے جانے کے بعد اماں سے بھی بدتمیزی کرتی تھی، اور اماں کہتی تھی تو ہوتا تو کوئی ان کے سامنے چو بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے سسکتے کسکتے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ وسام بھائی اتنا کٹھور ہو گیا ہے کہ اسے اپنی بیوی اور بچی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اس نے ایک آہ بھری۔ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، اور تب تمہیں میری باتیں بہت یاد آئیں گی۔ اماں۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ اماں، ان دنوں سب لڑکے کشتی کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کی تھوڑی پکڑ لی۔ ماں صدقے، کیا ضرورت ہے خود کو اذیت پہنچانے کی بیٹا؟ اماں، آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے، زبان کپکپا رہی تھی۔ سامنے بیٹھا آدمی آزردگی اور افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فون کی اس پار اور اس پار وہ دونوں بہن بھائی تڑپ رہے تھے۔ بنتا پھرتا ہے تنساز، چھت پر چڑھ کر سارے محلے کے سامنے تن کی نمائش کرتا ہے، بے غیرت۔ اسے اپنی ماں صلاح الدین صاحب کے سامنے دفع کرتی یاد آنے لگی۔ یہ آپ کو ہر وقت رجب ہی کیوں نظر آتا ہے؟ کیوں کلس رہی تھی؟ اتنا ساری آواز اوپر تک آ رہی تھی۔ کیوں کرتی ہو اتنی فکر؟ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ اپنے لیے نہیں کرتی؟ وہ سر پکڑے ہنوز بیٹھا تھا۔ میری تو جو گزرنی تھی گزر گئی۔ ہمارے لیے، اپنی اولاد کے لیے فکر ہوتی ہے
تمہارے لیے اپنی اولاد کے لیے فکر ہوتی ہے۔ اسے مسلسل فریدہ خانم کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر پوچھنا چاہ رہا تھا، میرا قصور؟ میں 9 ماہ کی مسلسل اذیت سے گزر کر تمہیں اس دنیا میں لائی ہوں۔ کبھی بھی کسی کو اپنے دل کو توڑنے مت دینا۔ اس دل کو زندہ رکھنے کے لیے میں نے موت کا منہ دیکھا ہے۔ اسے کبھی تکلیف مت پہنچنے دینا۔ اس دل میں میری جان کی حدود کا عنصر ہے۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے میز بجا کر اس سے سر لگا لیا۔ وقت بہت بے رحم ہے، مہلت نہیں دیتا۔ اسے بھی مہلت نہیں ملی تھی۔ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ اس کی ہچکی بن گئی۔ میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا۔ جس نے میرے ساتھ غلط کیا، میں نے تو اس کے ساتھ بھی غلط نہیں کیا۔ وہ آنکھیں میچ کر چلایا، میرا قصور؟ دوسری طرف حاجرہ ناشتے کی میز پر کرسی کھینچ کر بیٹھی سلیمان یونیفارم میں ملبوس برابر والی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اسے دیکھا۔ عبدالتواب نکل گیا۔ اس نے گردن لڑکائی۔ ہاں، اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ سربراہی کرسی پر وقت روا بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ کیسی ہے کوہ نور؟ انہوں نے سرسری نگاہ سے اخبار کو دیکھا تھا۔ ابھی تمہارے آنے سے پہلے اسام کا ٹیلی فون آیا تھا۔ حاجرہ نے محفوظ ہوتے سامنے سے بادام اٹھائے۔ اس کو تو میں نے اچھا خاصا چھانٹی کر کے چلتا کیا ہے۔ انہوں نے اخبار نیچے رکھ دیا۔ اس سے پہلے وہ واز کرتے وہ کہنے لگی، کوہ نور ٹھیک ہے، جب گھر آ جائے گی تو آپ اس کی تیمارداری کے لیے جائیں گے اور عبدالتواب کی منگنی کر دیں گے۔ ویسے غیر رسمی انداز میں تو میں نے اسپتال میں ہی بات کر لی تھی، اور تب تک تحلیل اور رجب بھی آ جائیں گے۔ نیلوفر نے انڈا پراٹھا میز پر رکھ دیا اور وہ اسے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ وہ پلٹ کر جانے لگی، چائے لانا رہ گئی؟ حاجہ نے انڈا پراٹھا دیکھ کر ایک گہری سانس لی۔ کتنے دن ہو گئے مجھے انگریزی بریک فاسٹ کیے، مگر چلو۔ اس نے اپنا پراٹھا اٹھایا۔ سلیمان کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، تم نے نیلوفر کو بتایا؟ وقت روا کے کان انہی کی جانب لگے تھے۔ نہیں، اس نے سادگی سے نفی میں سر ہلایا۔ تو کب بتاؤ گے؟ اس نے نوالا توڑ کر منہ میں ڈالا۔ وقت روا کہنے لگے، حاجرہ یہ تم اتنی بچکانہ کب سے ہو گئی؟ اس نے گردن اکڑا لی۔ بچکانہ؟ سلیمان نے روٹی سے فرائے انڈے کی زردی پھاڑ دی۔ حاجرہ نے منہ کا زاویہ بگاڑا۔ گروس۔ سلیمان کہنے لگا، مجھے لگ رہا ہے باجو کے دماغ میں کچھ سیاست سے متعلق چل رہا ہے۔ وقت روا نے چہرہ آگے کیا جیسے سلیمان نے دائیں بائیں دیکھا۔ باجو چاہتی ہے نیلوفر تماشا کر کے میرے سوتیلے ماموں کو خبر کرے اور وہ کوئی پنگا ڈالے، تاکہ وہ عدالت میں سارا فوکس ان پر کر سکے اور باؤ اور شاز بھائی کا پتہ صاف ہو۔ حاجہ نے اس سے متاثر ہوتے صاف والے ہاتھ سے اس کا پیچھے سے سر پکڑا۔ ویسے تو مجھے بچے پسند نہیں، نہ ہی میں بچے پالنا پسند کرتی ہوں، مگر اگر تمہارے جیسا انٹیلیجنٹ بچہ ہو تو آئی وونٹ مائنڈ۔ وقت روا نے تعصب سے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا اور اخبار پڑھنے لگے۔ آج رات تک یہ کام ہو جانا چاہیے۔ سلیمان نے اسے انگوٹھا دکھایا۔ تمہیں مرچ مسالے لگا کر نیلوفر کو تڑپانا ہے، اتنا تڑپانا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو کال کرنے پر مجبور ہو جائے، اور وہ تمہیں اپنے بہن بھائیوں کے مستقبل کے لیے کرنا ہے۔ تمہارا ایک فساد 6 لوگوں کی زندگی بچا سکتا ہے، 6 لوگوں کی۔ وقت روا بولے، اور اس میں اس کے بھائیوں کا قصور؟ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ پچھلے الیکشن دھاندلی کے لیے انہوں نے سردار سے معاہدہ کیا تھا۔ پارٹی کے لیڈر نے ان سے سی ایم بنانے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ سردار کا تو پتہ ہے آپ کو، گیو اینڈ ٹیک کے حامی ہے۔ انہوں نے اپنا مفاد آگے رکھا، وہ نہیں مانے۔ پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ سلیمان نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ان کے بیٹے کا چرس لیتے اور جوا کھیلتے اسکینڈل بنانے والا شاز ہی تو تھا۔ سی ایم بننا تو دور کی بات، وہ تو الیکشن بھی نہیں لڑ سکے، اور انشاءاللہ اگلی بار بھی نہیں لڑ سکیں گے۔ سلیمان نے تبصرہ کیا، اچھا ہی ہوا جو ایسا نہیں ہوا، اور ورنہ نیلوفر نے ڈینگے مار مار کر ہمیں ہی مار دینا تھا۔ توبہ توبہ توبہ۔ وقت روا کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ نیلوفر چائے لے آئی، اسی نے سینی میز پر رکھی۔ اسلم اور اسلام دونوں ڈائننگ روم میں چلے آئے۔ حاجہ نے نوالا توڑتے سلیمان کو دیکھا۔ سلیمان بیٹا، آج تحلیل آ رہی ہے۔ نیلوفر چونک کر چائے نکالتے رکی۔ رجب کے ساتھ اسلام چوکنا ہوا۔ دونوں نے شادی کر لی ہے، تابہ لینے گیا ہے انہیں۔ میں نہیں مانتی اس شادی کو۔ اس نے طنزیہ نیلوفر کو دیکھا اور چہرہ آگے کیا۔ لیکن قانون مانے گا۔ اسلم نے آستینے پیچھے موڑتے اسے دیکھا۔ اور تم اس گھر میں کب تک ہو؟ اس نے سادگی سے کندھے اچکائے۔ جب تک میرا دل چاہے گا۔ ہاں، آخر یہ گھر تمہارے شوہر کا جو ہے۔ نیلوفر سانس نہیں لے سکی۔ آج کا دن اس کے لیے کچھ زیادہ اچھا ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ سلیمان اور وقت روا خود کو نارمل دکھانے میں مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئے تھے۔ حاجہ نے ڈٹائی سے مسکرا کر سب کو دیکھتے ایک گہری سانس لی۔ سو اٹس این اوپن
सीक्रेट नाउ। इस्लाम ने लब खोले। देखो बेटा, कहाँ किसको ब्याहना है ये हम बड़े तय करेंगे। सुलेमान निवाला तोड़ते हुए रुका। उसने उसकी आंखों में देखा। फिर मेरी भी माँ से शादी कर लेते। हाजा ने तंजिया मसनूई हंसी से मुंह पर हाथ रखा। नीलोफर के गुस्से से हालत बिगड़ने लगी। ये हराम का वो जब्त से रुक गई। सूरत हाल बिगड़ती। बख्तरवा ने सुलेमान को झड़का। सुलेमान, खामोशी से नाश्ता करो। उसने सर झुकाकर कहा, मेरा ताल्लुक एक ऐसे मुल्क से है जहाँ बहस जीतने के लिए हमें सच्चा नहीं, बड़ा या बूढ़ा होने की ज़रूरत है। हाजा महफूज हुई। उसने थोड़ी सी मुट्ठी लगाई और अपने बाप को देखने लगी। कितना दिलचस्प ख़ानदान है हमारा। अब्बू, बाप और चचा इश्तेहारी है और घर की बड़ी बेटी कानून की पासदार। एक वकील। घर की बड़ी बेटी की शादी बाप के तायाजाद भाई के बेटे से होती है, जिसे उसके चचाजाद भाई सूली पर चढ़ा देते हैं। और घर के बड़े बेटे की शादी हमारे धोखेबाज मुलाजिम की बेटी से हो रही है, जो घर के दामाद की ज़मीनों पर नशा आवर पौधे उगाया करता था। घर की छोटी बेटी घर से फरार होकर शादी करती है, जिसके बाप ने ज़माने में कोई लड़की नहीं छोड़ी थी। और घर का छोटा बेटा, बाप की जवानी की एक गलती है। मुस्कुराकर ये कहते ही कारस इस्लाम को देखने लगी। इतना शानदार रिकॉर्ड रखने के बाद आप ये कैसे तय कर सकते हैं चचा कि तहलील को किससे शादी करनी चाहिए थी? बख्तरवा चिंगाड़ कर उठ खड़े हुए। बस बस। हाजरा खामोश हो गई। फैसला किया है तुम लोगों ने कि मुझे मार कर सुक्का सांस लोगे? हाजरा की नज़रें झुक गई। अगर मारना ही है तो एक मर्तबा में मार दो, ये रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा क्यों मारते हो? हाजरा ने निगाह उठाई। स्लो पॉइजनिंग इज़ सो सेटिस्फाइंग। एक नफसियाती मज़ा है इसमें। उसने मैकेनिकी अंदाज अपने बाप को देखा। दाजी। बख्तरवा कर्ब से तेज़ी से बड़े बड़े डग भर कर बाहर जाने लगे। हाजा कुर्सी पीछे ले जाते उठी। चलो सुलेमान, तुम्हें स्कूल छोड़ती हुई जाऊंगी। वो फिलफौर उठा और वो दोनों बाहर निकलने लगे। असलम ने हाजरा को घूम कर जाते हुए देखा। नीलोफर बेइख्तियार उससे कहने लगी, तुम ऐसे कैसे अब्दुल तवाब की शादी होने दे सकते हो? वो सर झुकाते निवाला तोड़ने लगी। यही रीत है। हर पंछी को अपना आशियाना बसाना होता है, घोंसला खाली करके जाना होता है। इसमें नया तो कुछ नहीं। उसने निवाला लिया। वो बेचैन होने लगी। तुम सरदार से बात करो, इस लड़की को अपने काबू में लो। हमारे पास सिर्फ ये घर है। और क्या इसका शौहर हमसे बदला लेना चाहता है? चाह क्या रहा है वो? और ये क्या चाह रही है? वो जो चाह रही है चाहने दो। उसने धीरे धीरे चबाकर निवाला गले से उतारा। तुम्हें पता है नीलोफर, चिड़िया को तब काबू में करना सबसे ज़्यादा आसान होता है जब उसे ये भ्रम हो वो आज़ाद है। ज़िंदगी में एक सनसनी है, ये इंसान के पैरों तले ज़मीन खींच लेती है। इसे रवानी से आगे बढ़ने दो। मेरा जब दिल चाहेगा मैं इसके पैरों तले से ज़मीन खींच लूँगा। इस्लाम हनूज़ खामोश बैठा था। उसे लग रहा था अब वो कभी अपनी औलाद से नज़र नहीं मिला सकेगा। अपने बेटे की बदतमीज़ी पर उसका दिल बड़ी बुरी तरह ज़ख्मी हो चुका था। आज दोपहर का खाना शानदार होना चाहिए। उसने असलम को देखा। कोई आ रहा है? उसने इस बात में सर को खम दिया और वो ज़रा मुस्कुराया। सरदार। वो सनसनीखेज़ अंदाज में सर सीधा करने लगा। नीलोफर कुछ मुतमईन हुई। तुम मुझे कभी मायूस नहीं होने देते असलम। पलकें झपकी। फिर बेटी का ख्याल सताने लगा। जब छोटी थी तो उसके बिन बोले सब समझ जाती थी। अब बोलने लगी तो मैं क्यों नहीं समझ सकी कि मेरी बच्ची के जहन में क्या चल रहा था। मैंने तो उसे हर सहूलत दी, फिर मैं अपनी बेटी के लिए इतनी पराई कब से हो गई? उसने एक निगाह इस्लाम पर डाली। असलम कभी मायूस नहीं होता। अब्बा कहते हैं कुरान की एक आयत पकड़ लो, ज़िंदगी संवर जाएगी। मैंने भी सारी ज़िंदगी एक आयत पर अमल किया। मायूसी कुफ्र है। बख्तरवा ने कदम पीछे खींच लिए। वो आहिस्तगी से जाने लगे। उसने उंगली उठाकर तंबीह की, मगर हाँ, मेरी बेटी से कुछ मत कहना, उसे कोई ज़रर नहीं पहुंचना चाहिए। क्या ये मुमकिन है? इस्लाम ने सर झुकाकर पूछा था। उसने बेतासुराना नज़रों से उसे देखा। नामुमकिन भी तो नहीं है। और वो मुस्कुरा पड़ा। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ। आगे क्या होगा ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और साथ ही अपने कॉन्टेक्ट्स में इस नावल को शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।